لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، اللہ کرے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ کتاب عیادت المریض، یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ ہمیں ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، سلام دعا کرنی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ہم نے رہنا سہنا ہے، بیماری بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ تو مریض کی عیادت ہمیں کیسے کرنی ہے؟ مریض کی تیمارداری کرنے، جنازے کے ساتھ جانے، جنازے کی نماز پڑھنے، اس کی تدفین میں شریک ہونے اور دفنانے کے بعد اس کی قبر پر کچھ دیر ٹھہرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 896، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، اے میرے رب، میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے علم نہیں تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی؟ کیا تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اللہ تعالیٰ شکوہ کریں گے انسان سے، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، یا اللہ، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کیا مطلب؟ میری رضا تجھے مل جاتی، میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اللہ، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو تمام جہانوں کا رب ہے؟ اللہ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تجھے علم نہیں تھا اگر تجھے کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تو نے نہیں جانا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اصل بات یہ ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، اس کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ سارے انسان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کی خدمت جتنی زیادہ کر لیتا ہے اتنا اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ دوبارہ میری بات سن لیجئے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کائنات میں بسنے والے سارے کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان کہے گا، اللہ تو رب العالمین ہے، تمام جہان کو روزی دیتا ہے، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، میں تجھے کیسے پانی پلاتا، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ اللہ فرمائیں گے، فلاں میرا بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرے فلاں بندے نے تجھے کھانا مانگا تھا، تو اگر اسے کھانا کھلاتا، اس کی عیادت کرتا، اس کو پانی پلاتا، میری رضا تجھے مل جاتی۔ تو لہٰذا اصول آپ کو کیا ملا اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ خیر الناس من انفعہم للناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔
اللہ کی ضرورت مند مخلوق کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث نمبر 899 حضرت علی سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت مزاج پرسی کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے جی، تیمارداری ہمارا باب جو ہے وہ ہے عیادت المریض کا۔ تو جب کوئی شخص کسی کی عیادت کرتا ہے تو اجر کتنا ملتا ہے؟ اگر صبح کے وقت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور اگر رات کو کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب انسان مریض کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا عیادت کرتا ہے، تو اس وقت وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اجر عیادت کرنے کا۔ ہمارے ہاں عیادت کا رواج ہے، لیکن اس اجر کے لیے کوئی عیادت نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں یہ سب دنیا داریاں چلتی ہیں، بیٹی کی ساس ہے، اس کی تیمارداری کرنی ہے، نہ کی تو میری بیٹی کو تانے ملیں گے، یا پھر انسان جو ہے وہ فلاں نے میری عیادت کی تھی، میں اس کی کر لوں۔ اصل بات ہے عیادت کیجئے اللہ سے اجر لینے کے لیے، اور یہ اجر کتنا بڑا ہے۔ آپ کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جب آپ اس کی عیادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ جنت کے میوے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اجر لینے کے لیے عیادت کیجئے، یہ سوچے بغیر کہ فلاں نے آپ کی تھی یا فلاں نے آپ کی نہیں کی تھی، اور یہ سوچے بغیر کہ اس کے ساتھ مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کی عیادت کرتا ہے، ایک تو اس کو اپنے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، مریض کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی بیمار ہوں، کوئی ہماری عیادت کرے اور ہمیں حوصلہ دے، تسلی دے، تو آپ کو پتہ ہے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اپنے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے، انسان کو یہ خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیماری سے محفوظ رکھا اور مجھے صحت مند رکھا۔ اس وقت انسان کو اپنی صحت کی قدر آتی ہے۔ اور آج کل تو اگر ہسپتال چلے جائیں نا، تو سچی بات ہے، ایک دفعہ ہسپتال چلے جائیں، ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ انسان کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے۔ ہسپتال میں اتنے مریض ہوتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو خراب ہے، کسی کو سانس نہیں آ رہا، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ۔ وہاں جا کے تو سچی بات ہے اللہ کی جو نعمتیں ہیں صحت کے حوالے سے جو اللہ نے ہمارے اوپر کی ہوتی ہیں، ان کا شکر کرنا انسان کو آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اتنا ضرور کیا کریں کہ کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دے تو کبھی مہینے میں ایک دفعہ 2 گھنٹے کے لیے کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جائیے اور وہاں 2 گھنٹے گزاریں صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ میں کہتی ہوں آپ کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں 2 گھنٹے گزاریے صرف نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ کو اپنی زندگی کی قدر آ جائے گی، اللہ کی نعمتیں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی، اور پھر آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم کیا کہ اتنی ساری آزمائشوں سے مجھے بچا لیا۔ یہ بہت بڑا فائدہ اپنے آپ کو ہوتا ہے، باقی مریض کو تو ہوتا ہی ہے۔ آپ اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، یہ ہر بندے کو اچھا لگتا ہے۔ حدیث نمبر 900 حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے۔ پس آپ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا اسلام قبول کر لے،
اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی تھا، تو اس نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے، پس وہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے آئے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اللہ کو یاد کرتے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جاتا۔ بعض اوقات آپ ایسا بھی کرتے کہ اس وقت اپنے بعض صحابہ کی عیادت کرتے ہیں۔ عیادت کرنے کے لیے آپ نے وہ وقت رکھا ہوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں بھی آپ عیادت کرتے ہیں۔ مثلاً ہمیں حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اور اس سلسلے میں آپ غیر مسلموں کی عیادت بھی کرتے ہیں۔ اب یہ یہودی لڑکا جو تھا، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی، آپ کو پتہ چلا یہ بیمار ہے، تو آپ نے دیکھا اس کا آخری وقت تھا، آپ نے اسے آخری وقت بھی دین کی دعوت دی، اسے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اسلام کی دعوت اسے دی۔ اس کا باپ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ باپ نے کہا تم ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا آخری وقت میں، اپنی موت سے چند لمحے قبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لے آئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو یہ عیادت ہی کا فائدہ یہ ہوا کہ اس لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ اس سے آپ کو ایک بات کا اور بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دین کی دعوت دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت ہی اثر ہو جائے، اور وہ بچہ آخری وقت میں ایمان لے آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤ، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر اس بچے کی آپ نے تدفین اسلامی طریقے کے مطابق کی، یہودی طریقے کے مطابق نہیں کی، اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تدفین کی۔ تو جو آپ کو سبق ملتا ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے، غیر مسلموں کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کر لیتے تھے، اور چونکہ انسان جس وقت بیمار ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اسے نیکی کی دعوت دیجیے۔ کوئی آپ کا عزیز نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت اسے نماز پڑھنے کی دعوت دیں، کسی اور نیکی کی دعوت اسے دے دیجیے جس کی آپ ضرورت سمجھتی ہوں، کیونکہ اس وقت انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، دل نرم ہوا ہوتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ہمارا اگلا باب ہے بیمار کو کن الفاظ سے دعا دی جائے۔ حدیث نمبر 901 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آدمی اپنی کسی بیماری کی بابت عرض کرتا یا اس کو کوئی پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی کریم اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح کرتے، اور حدیث کے راوی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگشت شہادت زمین پر رکھی اور اسے اٹھایا، یوں زمین پر رکھی اور اسے اٹھایا، یعنی اور یہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، اپنی شہادت کی انگلی آپ زمین پہ رکھتے، تھوڑی سی مٹی لگ جاتی تو اس کو آپ کیا کرتے، اس کو اپنا لعاب دہن لگاتے اور یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض کے لعاب دہن سے مل کر ہمارے رب کے حکم سے ہمارے مریض کی شفا یابی کا ذریعہ ہوگی۔ تو اس میں 4 کلمات ہیں، دوبارہ دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زمین سے یہ یوں کرتے، مٹی لے دیتے، اپنی لعاب دہن ساتھ ملا لیتے، اور جہاں پہ کوئی پھوڑا ہوتا یا زخم ہوتا وہ لگا دیتے، اور ساتھ آپ یہ الفاظ پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضنا، مٹی ہماری زمین کی، بریقت بعضنا، ہمارے بعض کے لعاب دہن کے ساتھ، یشفی بہ سقیمنا، اس کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا مل جائے گی، باذن ربنا، ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت بھی بہت زیادہ تھی، اور مدینے کی مٹی بھی جو ہے وہ بھی خاص مٹی تھی، تو اس کے ساتھ شفا ہو جاتی تھی۔ لیکن امام ابن حجر اس کی تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تھوک اور مٹی تو ظاہری اسباب ہیں، اصل بات کیا ہے؟ بے اذن ربنا، ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ تو شفا تو اللہ نے دینی ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں، کسی دوائی میں تاثیر پیدا کس نے کرنی ہے؟ بے اذن ربنا، ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو دوائی میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ورنہ وہی دوائی 4 لوگوں کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، 5ویں بندے کو فائدہ نہیں دے رہی ہوتی۔ تو امام ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ آج بھی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی جو ہے یہ مٹی لیتا ہے اور اپنی تھوک لگاتا ہے اور اس کو کسی کی پھوڑے یا زخم یا درد کے اوپر وہ رکھ دیتا ہے، بے اذن ربنا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اللہ اس میں شفا دے دیتا ہے، شفا کی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک ہمارے ہاں محاورہ مشہور ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو خاک کی چٹکی سے بھی شفا ہو جاتی ہے، وہ اسی حدیثی کی وجہ سے ہے، اور اللہ چاہے تو بڑے سے بڑا آپ علاج کرا لیں تب بھی شفا نہیں ہوتی۔ اب ہم یہ چیزیں ہر وقت اپنے سامنے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ یاد کر لیجئے، حدیث متفق علیہ ہے۔ ہاں، بسم اللہ تربت ارزنا بریکت بازنا یشفا بہی سکیمنا باذن ربنا، میں ہمارے رب کے حکم کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، ہمارے باز کے لعاب دہن کے ساتھ، اس کے ساتھ ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے گی، اور ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ حدیث نمبر 902، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ ہیں جی آداب بیمار پرسی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا، جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتے اس کے ماتھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے مریض کے ماتھے پر، اور ساتھ ہی کہتے لا باس طہور، انشاءاللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں گناہ سے پاک کر دے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بیماری کے ساتھ انسان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ شخص صبر کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ طریقہ تھا کہ ماتھے پر دایاں ہاتھ پھیرتے اور ساتھ ہی فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ایک تو طریقہ یہ تھا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے، جہاں درد ہو رہی ہوتی، سر میں ہو رہی ہے، ٹانگوں میں ہو رہی ہے، پیٹ میں ہو رہی ہے، وہاں پہ اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور ساتھ یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس، اے اللہ جو تو لوگوں کا رب ہے، اذهب الباس، تکلیف کو دور کر دے، وشف انت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دینا کہ جو بیماری باقی نہ چھوڑے۔ تو ان دعاؤں کو آپ بھی آزمائیے۔ ایک بات تو واضح ہے، بیماری میں شفا دینے والی ذات صرف اسی کی ہے۔ یہ جو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں، یہ سارے تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، شفا اللہ نے دینی ہے۔ تو ان مسنون دعاؤں کے ساتھ علاج کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ابھی آپ نے پیچھے بھی ایک دعا دیکھی، ایک آپ نے یہ والی دعا دیکھ لی، اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے ساتھ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام ہی سورۃ الشفا ہے۔ اس کو پڑھنے سے حضرت ابو سعید خدری نے سانپ کے کاٹے پر دم کیا تھا اور وہ شخص بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو آپ ایسا کیجئے، کسی بھی جگہ پہ کوئی تکلیف ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ دم کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔
ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی کہ دم کرنے کا جواز حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ دم اللہ کے اسماء و صفات اور مسنون دعاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وضاحت کے ساتھ دعا کی جا سکتی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ظاہری اسباب بذات خود مؤثر نہیں ہیں۔ مؤثر کون سی چیز ہے؟ اللہ کی مشیت اور اللہ کی تقدیر۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ چیزیں، سورہ فاتحہ سے بھی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان تمام دعاؤں سے بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ چاہے تو آپ جتنی مرضی علاج کر لیں، بہترین ڈاکٹر لے لیں، تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام ظاہری اسباب ہیں، اللہ کی تقدیر سے اور اللہ کی مشیت سے مؤثر ہو سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 905، حضرت ابو عبداللہ عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس درد کے بارے میں بتایا جو وہ اپنے جسم میں محسوس کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جو درد کرتا ہے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کے ساتھ اور اللہ کی قدرت کے ساتھ اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ دم بھی مسنون دم ہے، جہاں پہ آپ کو درد ہو رہی ہے، سر میں ہے، کاندھے پہ ہے، کمر پہ ہے، ٹانگ میں ہے، وہاں پہ ہاتھ رکھیں اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی آپ کی درد کو آرام آ جائے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ دم کراتے ہیں، جی فلاں ہم نے نیک آدمی سے دم کرانا ہے، تو یہ سارے دم آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، یہ دعا بھی آپ نے دیکھی ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، خود دم کر لیں۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے ابھی کہ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ پڑھ کے دم آپ کر سکتے ہیں۔ بلکہ جو دوائی کھائیں یہ پڑھ کے دوائی کھائیں، اللہ تعالیٰ اس دوائی میں بھی اثر ڈال دے۔ حدیث نمبر 906، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے، اس کی موت کا وقت ابھی نہ آیا ہو، اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ یہ کلمہ وہ 7 دفعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے شفا دے دیتے ہیں اگر اس مریض کی موت کا وقت نہیں آیا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کوئی مریض بڑا بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کی موت مقدر نہیں کی، اس کی تقدیر میں ابھی زندگی ہے، 7 دفعہ یہ دعا پڑھیں، اللہ شفا دے دیں گے۔ اور یہ دیکھیں اس دعا میں کے الفاظ کیا ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ اللہ تجھے شفا دے دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو 7 دفعہ یہ دعا پڑھیے۔ اوپر والی جو ہم نے درد کے لیے دیکھا تھی دعا، وہ بھی 7 دفعہ پڑھنی تھی، اس کو بھی 7 دفعہ کہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سے شفا دیں گے۔ حدیث نمبر 908، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا اے محمد کا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت جبریل نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت جبریل ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان الفاظ سے آپ کو دم کیا۔ میں ان کا ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں۔
اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، ہر نفس کی برائی سے، ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ تجھے شفا دے دے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے آپ کو دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی۔ اس حدیث سے ایک بات کا اور بھی پتہ چل رہا ہے، اس دعا کے علاوہ بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور آپ کو بھی بیماری بھی آتی تھی، تکلیف بھی آتی تھی، جادو بھی آپ کو ہو گیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے ان چیزوں سے صحت اور سلامتی کی دعا کی گئی۔ تو لہٰذا یہ جو معوذتین ہیں وہ بھی جادو، نظر بد، حسد وغیرہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائے تھے۔ سورہ فلق میں جو تمام بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں یا نظر بد یا جادو یا حسد، ان ساروں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ اور سورہ ناس میں جو شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے عقیدے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو ہماری نماز میں وہ خرابیاں کرتا ہے، جو ہمارے دل میں گناہ کا شوق پیدا کرتا ہے، نیکی سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو روحانی مسائل ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ لینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ تو معوذتین کے ساتھ دم کریں، ان آیات کے ساتھ دم کریں، ان احادیث کے ساتھ دم کریں۔ خاص طور پہ یہ والا جو دم ہے جو حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا، میں اس کے الفاظ دوبارہ دہرا دیتی ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کر رہا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، ہر نفس کی برائی سے یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی سے اللہ آپ کو شفا دے دیں۔ تو ان احادیث میں آپ کو بہت سی ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جو کہ بیماری میں مفید اور مؤثر اور شفا دینے والی ہوں گی۔ ہمارا اگلا باب ہے مریض کے گھر والوں سے مریض کی بابت پوچھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ کی وفات ہوئی، تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ حضرت علی نے جواب دیا الحمدللہ، آپ نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا ذکر ہے۔ آپ کا جو مرض الموت ہے تقریباً 2 ہفتے رہا۔ اس کا آغاز سفر کی آخری تاریخوں سے ہوا اور 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہو گئی۔ تو اس میں پہلے 7 دن تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب نہیں تھی، آپ نماز باجماعت کراتے رہے، لیکن آخری ہفتے میں آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ نے حضرت ابو بکر کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ نماز باجماعت کراتے رہیں۔ تو حضرت علی آپ کی تیمارداری کر رہے تھے۔ ویسے آپ کا جو مرض الموت کا آخری ہفتہ حضرت عائشہ کے گھر میں گزرا، وہیں پہ ہی تمام لوگ آ جاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کی اس بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا الحمدللہ، آپ نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو لہٰذا جب کبھی مریض زیادہ نازک حالت میں ہو، اس سے ملنا ممکن نہ ہو یا ملنے کے ساتھ اس کی طبیعت میں خرابی کا امکان ہو، تو بہتر ہے کہ اس کے گھر والوں سے پوچھ لیا جائے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کسی مریض کی عیادت کریں تو اس کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہریں۔ حدیث میں آتا ہے مریض کی عیادت کرنے کے لیے آپ اس کے پاس اتنی دیر ٹھہریں جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دھویا جا سکتا ہے، مشکل سے 10 سے 15 منٹ، اس سے زیادہ نہ ٹھہرا جائے، کیونکہ مریض بیچارہ خود پریشان ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آپ کی وجہ سے تکلف محسوس کر رہا ہوتا ہے اور اپنی تکلیف جو ہوتی ہے اس کی ہی اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مریض کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرا جائے، اور اگر ایسی نازک حالت ہو تو پھر بجائے مریض سے ملنے کے، یا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو پھر اس کے گھر والوں سے ہی اس کا حال پوچھ لیا جائے
یہی کافی ہے۔ اگلا ہمارا باب ہے اپنی زندگی سے مایوس ہونے والا شخص کیا دعا پڑھے۔ حدیث نمبر 912 حضرت عائشہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے اور اپنے چہرے مبارک پر پانی پھیرتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ موت کی بے ہوشیوں میں اور موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ تو لہٰذا ہمارا باب کا عنوان ہے کہ موت کے وقت انسان کو کیا پڑھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مرض الموت کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے مرض الموت کا جو آخری ہفتہ تھا حضرت عائشہ کے گھر میں گزارا، تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت دیکھا، آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ اتنے زیادہ بے چین تھے کہ آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے اور اپنے چہرے مبارک پر پھیر لیتے، بے چینی کی وجہ سے۔ آپ کے چہرے کے اوپر ایک چادر تھی، کبھی اپنا چہرہ کھول لیتے، کبھی اپنا چہرہ ڈھک لیتے۔ حضرت فاطمہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے کہا ہائے میرے باپ کی بے چینی، تو آپ نے فرمایا اب تیرا باپ بے چین نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ موت کے لیے بے ہوشیاں اور سختیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دعا بھی فرمائی اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کرنا موت کی سختیوں میں اور موت کی بے ہوشیوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ تمام اوقات اور وہ تمام مشکلات آئیں جو ایک عام انسان پر آتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس وقت دعا کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کان لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے اور مجھے رفیق الاعلی سے ملا دے، یعنی اپنی ذات سے۔ رفیق الاعلی سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سنے، اور پھر آپ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جو سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان تھے، انسانوں کی طرح بیماری کی شدت آپ پر بھی طاری ہوئی اور اس کی تکلیف کو آپ نے محسوس کیا۔ آخری دنوں میں آپ کو شدید بخار تھا، آپ کے اوپر پانی کی مشکیں جو تھیں وہ ڈالی جاتی تھیں آپ ہی کے حکم سے۔ تو اسی طرح دنیا سے جاتے وقت عام انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے آپ بھی اس سے دو چار ہوئے، اور اسی کے آسانی کے لیے آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت۔ ہمیں بھی اس وقت کی تیاری کر چھوڑنی چاہیے۔ بات ہے یہ وقت ہم میں سے ہر ایک پر آنا ہے، ہر ایک نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ موت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے، موت کے وقت بے ہوشیاں بھی ہیں، موت کے وقت سختیاں بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر ایک ہی وقت میں تلوار کا زخم لگ رہا ہو، کیونکہ روح نے ان سارے جوڑوں میں سے نکلنا ہو۔ ویسے بھی دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے جانوروں کو دیکھ لیجئے۔ یہ قربانی کے موقع پر بکرا ذبح ہوتا ہے، اب دیکھیے بکرا کیسے تڑپتا ہے۔ گائے ذبح ہوتی ہے، گائے کیسے تڑپتی ہے۔ بعض اوقات پنکھا چل رہا ہوتا ہے تو چڑیا اس کے پروں کے اندر آ جاتی ہے، نیچے ہم تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو معصوم جانور ہیں، تو نزع کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہوئی۔ اور اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے۔ اور آپ کے آخری الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلی۔ یہ آپ نے 3 دفعہ الفاظ فرمائے اور اس کے بعد آپ فوت ہو گئے۔ اگلا ہمارا باب ہے مریض کے خاندان اور اس کے خدمت گاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تکلیف اٹھانے اور مریض کی طرف سے پیش آنے والی مشقتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح جس کی
موت کا سبب قریب ہو، یعنی اس پر حد یا قصاص وغیرہ نافذ ہونے والی ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کا بیان۔ بات یہ ہے کہ مریض کی تیمارداری کرتے وقت تیمارداروں کو بہت سی مشقتیں پیش آتی ہیں، بعض اوقات بیماری ہی اتنی لمبی ہو جاتی ہے، بعض لوگ آپ دیکھیے جی 6 سال 8 سال بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، ہم کئی مریضوں کو دیکھتے ہیں، بعضوں کی بیماری اس سے بھی لمبی ہو جاتی ہے، تو لہٰذا مریض کے خاندان اور خدمت گاروں کو مریض کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں یا ان کی طرف سے مشقت آ رہی ہے اس پر صبر کریں، اللہ سے اجر حاصل کریں۔ اسی طرح جس کی موت کا سبب قریب ہو، یعنی اس پر حد یا قصاص کی نافذ ہونے والی ہو، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 913 عمران بن حسین سے روایت ہے کہ جوہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا کے نتیجے میں حاملہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ حد مجھ پر نافذ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو طلب فرمایا اور اس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بس جب یہ بچہ جان لے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، یعنی زچگی کے بعد اس عورت کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بابت حکم فرمایا، اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے، پھر آپ کے حکم سے اسے سنسار کیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو واقعہ کیا ہے، ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ ایسی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اس عورت نے پھر کہا، یا رسول اللہ میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہوں، مجھے پاک کر دیجیے۔ اب چونکہ ثبوت موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی بات سنی اور اس سے کہا، اس کی بات توجہ سے سنی اور اس عورت کے ولی کو بلایا اور اس سے کہا، اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچہ جان لے تو اسے میرے پاس لانا۔ اب ظاہر ہے حاملہ عورت کو آپ نے سزا نہیں دی، کیونکہ اس بچے کا کیا قصور تھا، ویسے بھی اس عورت کے ساتھ وہ بچہ بھی مر جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور ولی کو بلا کے تو اسے کہا کہ جب یہ بچہ جان لے گی تو پھر اسے میرے پاس لانا۔ جب اس نے بچہ جان لیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئی۔ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے اس کے جسم کے ساتھ۔ سنسار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زمین پہ گڑھا کھود دیتے ہیں، یہ پیٹ تک کے لیے اتنا بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں، اس میں مرد کو گاڑ دیتے ہیں بیچ میں، اس کا اوپر والا دھڑ جو ہوتا ہے اتنا دھڑ یہ کھلا ہوتا ہے اور اسے پتھر مارتے ہیں اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ مرنا چاہے۔ اب عورت کو جب سنسار کیا جاتا ہے تو عورت کو بٹھا کے سنسار کیا جاتا ہے، کھڑا کر کے نہیں، اور اس کے اوپر والے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے تاکہ اس کا سطر نہ کھلے، اور پھر آپ کے حکم سے اسے سنسار کر دیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی۔ بعض صحابہ نے کہا، بلکہ بعض صحابہ کو اس کے خون کے چھٹے پڑے اور انہوں نے اس کے بارے میں کوئی غلط الفاظ کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، اور آپ نے اس کی تعریف کی کہ اس عورت نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، اس عورت کی توبہ اتنی بہترین تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی خود نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس حدیث سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ جس طرح اس عورت کی حد کی وجہ سے اس کی موت قریب تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو حکم دیا تھا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس طرح کے حالات میں اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح جو بندہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہو اس کے تیمارداروں کو بھی اس کی تیمارداری میں جو مشقتیں پیش آ رہی ہیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ ہمارا باب عنوان ہے مریض کا یہ کہنا کہ مجھے تکلیف یا شدید تکلیف ہے یا بخار ہے یا ہائے میرا سر، یہ جائز ہے بے شرطے کہ اللہ سے ناراضگی
اور جزا فضا کے اظہار کے طور پر نہ ہو۔ بعض اوقات مریض سے حال پوچھے، مریض کہتا ہے ہاں جی میرے سر میں درد ہے، یا مجھے تکلیف ہے، یا مجھے یہاں زیادہ تکلیف ہے۔ اگر یہ صرف حقیقت حال کی وضاحت کے لیے ہو تو منع نہیں، انسان ایسے کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سے ناراضگی کے طور پر ہو، انسان شکوہ کر رہا ہو مجھے اتنی سخت تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا میرے لیے مصیبت کر دی، پھر یہ چیز صبر کے منافی ہوگی، پھر یہ صبر کے منافی ہوگی۔ ورنہ اگر انسان حقیقت حال کے اظہار کے طور پر ایسی بات کرتا ہے اپنی بیماری کے بارے میں تو یہ چیز جائز ہے۔ حدیث نمبر 914 حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور کہا آپ کو تو شدید بخار ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اجر بھی زیادہ ہوتا تھا۔ انہوں نے ہی پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو اجر بھی زیادہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اجر بھی مجھے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اصل بات ہے حقیقت حال کی وضاحت کرنے کے لیے یہ بتانا یہ جائز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں حضرت یعقوب کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب اپنے غم کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت یوسف تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی گم ہو چکے تھے، اب حضرت بنیامین بھی گم ہو چکے تھے۔ تو حضرت یوسف اس وقت کہہ رہے تھے، حضرت یعقوب اس وقت اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہم انی اشکو بثی و حزنی الیک، اللہ میں اپنا غم اور اپنی شکایت اللہ میں تیرے سے کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح کی بات کرنا منع نہیں ہے، بلکہ منع تب ہوگا جب آپ یہ باتیں لوگوں کے سامنے کریں، لوگوں کے سامنے اپنی شکوہ شکایت کریں۔ اللہ کے سامنے جب آپ اپنی شکایت کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ بیماری آ گئی ہے، اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے، اللہ مجھے بڑا غم پہنچا ہے، اللہ اسے دور فرما دے، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دکھ درد رونا، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ ہاں مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہے، جب اس میں اللہ کا شکوہ نہیں تھا، تو یہ چیز بھی جائز ہے۔ بلکہ یہ جو اللہ کے سامنے اپنا دکھ رونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آپ کی تکلیف دور کرنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے دکھ درد روئیں، اللہ کو اپنی پریشانیاں بتائیں، اور پھر اللہ سے دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی مجھے آئی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے میں کتنا پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی دعا میں زیادہ اثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز صبر کے منافی نہیں ہے۔ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین۔ حدیث نمبر 918 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کیا کرو۔ بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مریض جو ہیں ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، بچنے کا امکان نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، ان کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھیں، تاکہ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے، بعض اوقات انسان اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، یا بعض اوقات انسان کو اتنی ہوش نہیں ہوتی اپنی بیماری میں، تو کم از کم وہ آپ کی زبان سے سنتا رہے، اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھیں، تاکہ اس کے کان میں آپ کے الفاظ جائیں، جب وہ اپنے اللہ کے ساتھ ملے تو اس حال میں ملے کہ اللہ پر اس کا ایمان اور مضبوط ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، یہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی۔ تو لہٰذا جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب خاتمہ بالخیر کے لیے صرف یہ الفاظ ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی آپ نیک کام کر رہے ہوں، مثلاً آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد آپ کی وفات ہو گئی ہے، یا آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کسی بھی قسم کا، تو یہ سب بھی خاتمہ بالخیر ہی ہیں۔
ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ الفاظ ہوں لا الہ الا اللہ. کوئی بھی اللہ کا ذکر، آپ روزے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، کوئی درس سن رہے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں، جہاں بھی کوئی اللہ کی بات چیت ہو رہی ہو وہ اللہ کا ذکر ہی ہے، جس میں سے سب سے بہترین تو لا الہ الا اللہ ہے. لیکن یہ تمام باتیں بھی انشاءاللہ تعالی خاتمہ بالخیر میں ہی آئیں گی. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. خاتمہ بالخیر ہو گیا تو انشاءاللہ تعالی انسان جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. ہمارا اگلا باب ہے مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا کہا جائے. حدیث نمبر 919 حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے. ان کی آنکھیں اوپر کو کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور پھر فرمایا بے شک روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں. بس ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے تو آپ نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. ابو سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور قریبی ساتھی تھے. انہوں نے مکہ سے بڑے مشکل حالات میں ہجرت کی اور اس کے بعد غزوات میں شریک ہوتے رہے. غزوہ احد کے بعد یہ شہید ہوئے. غزوہ احد میں ہی ان کو کوئی زخم آیا تھا تو اس زخمی کی وجہ سے غزوہ احد کے کافی دیر بعد یہ فوت ہوئے. چونکہ زخم غزوہ احد میں ہی آیا تھا تو اس لیے ان کو شہید ہی کہتے ہیں. تو جب یہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. ان کی اس وقت آنکھیں کھلی ہوئی تھیں حالانکہ وفات ہو چکی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس وقت غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، فرشتے بھی انسان کو نظر آتے ہیں، روح بھی اس کو نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں. ایک اور بات بھی آپ نے فرمائی کہ اس وقت فرشتے میت کے آس پاس حاضر ہیں. اس کی وجہ ہے جہاں وہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئے ہوتے ہیں اور اس وقت میت سب کو دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بھی کبھی اندازہ کیا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو بعض اوقات میت کسی کو السلام علیکم کہہ رہی ہوتی ہے. حقیقت میں وہ فرشتے آئے ہوتے ہیں جو میت کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، تیمارداروں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو میت جب فوت ہو جاتی ہے تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور ان کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں انہوں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ تم اس وقت خیر کی دعا کرو کیونکہ فرشتے اس وقت حاضر ہیں. تم جو بات کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. بعض اوقات لوگ اس طرح کے اس وقت کلمات منہ سے نکالنے لگ جاتے ہیں، ہائے مر گئے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے ہمارا بچہ چلا گیا، ہائے اب یہ بچ نہیں سکتا، یا کوئی اور ہائے ہمارا تو بہت ہی برا حال ہو گیا. اس وقت برے کلمات منہ سے نہ نکالیں. فرشتے آمین کہتے ہیں بلکہ اس وقت پہلا کلمہ ہمارے منہ سے جو نکلنا چاہیے وہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. فرشتے اس وقت آمین کہہ رہے ہیں اور اگر آپ نے برے کلمات منہ سے نکالے اور فرشتوں نے آمین کہہ دی تو نقصان تو ہمارا ہی ہوا. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اس کے درجے مہدیین میں بلند فرما اور اس کے پسماندگان میں اس کا جانشین بن جا. ہمیں اور اس کو اے رب العالمین بخش دے، اس کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کی قبر کو روشن کر دے. لوگوں کو اونچی آواز میں رونے سے منع کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا کی اور دعا دیکھیے کتنی خوبصورت کی. ان کی مغفرت کی دعا کی، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور ان کے جو پسماندگان تھے ان کے بچے یا اہلیہ ان کے لیے آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر رحمت فرما اور ان کی قبر کی وسعت کی دعا کی اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ ان کی قبر کو روشن فرما دے. تو یہ جو لوگ نوحہ اور بین کرتے ہیں ان کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے۔ عرب لوگوں میں عادت تھی کہ میت کے لیے بہت زیادہ سوگ کیا جاتا، اور جس میت کے لیے زیادہ سوگ ہوتا اس کی معاشرے میں بڑی عزت ہوتی۔ ہاں جی، اس کو رونے والے اتنے زیادہ تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک گھر کی عورتیں اپنے گھر میں روتیں اور ہمسائے کے لوگ رشتہ دار وغیرہ بھی اسے روتے، اور اونچی اونچی اس کا سوگ کیا جاتا۔ اور جب دوسرے لوگوں کے گھر میں میت ہوتی تو لوگ یہ سوچتے کہ فلاں نے میرے گھر میں سوگ کیا تھا، میں اس کے گھر میں بدلہ اتارنے کے لیے وہ جا کے سوگ کرتے۔ تو اس چیز کو بڑا باعث فخر سمجھا جاتا کہ فلاں میت کو رونے والے اتنے زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کے لیے زیادہ سختی کی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنا گریبان پھاڑا، جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے، جس نے اپنے گال پیٹے، بعض لوگ سوگ کے لیے اپنے گال پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے، جس نے اپنے گال پیٹے، جس نے جاہلیت کی پکار پکاری، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تو خاص طور پہ اس بات کی بیعت بھی لیتے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، تم نوحہ نہیں کرو گی۔ تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا، اس کام سے جتنا بچ سکیں اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، میت کے گھر آ کے تعزیت کرنا، میت کے گھر والوں کو آ کر حوصلہ دینا اور دعا کرنا، یہ سنت ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے لیے دعا کی۔ ایک بات مجھے اور بھی کہنی ہے، آج کل ایک نئی بدعت شروع ہو گئی ہے۔ لوگ میت کے ہاں جاتے ہیں اور بیٹھ کے چلیں جی ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور یہ بدعت ابھی بالکل تھوڑے ہی دیر پہلے شروع ہوئی ہے، آج سے کوئی 15 سال پہلے اس کا رواج نہیں تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کا ثواب دوسروں کو پہنچانا یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے دعا کریں، اور دعا کرنا ہی سنت طریقہ ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دعا ہی ہوتی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے میت کے پاس کیا کہا جائے، اور جس کے گھر موت کا حادثہ ہوا ہے وہ کیا جواب دے۔ حدیث نمبر 921 حضرت ام سلمہ سے ہی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت کا مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر بھی عطا کرتے ہیں اور اس کی جگہ اسے نعم البدل بھی عطا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے اسی طرح دعا کی جس طرح مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر جانشین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ پچھلی بھی حدیث میں ہم نے دیکھا یہ ابو سلمہ کی بیوی تھیں، انہوں نے بھی اسلام کے لیے بہت قربانیاں دیں، اور ابو سلمہ ان سے بہت محبت کرنے والے تھے، بہترین شوہر تھے، بہترین باپ تھے اور بہترین مسلمان تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ام سلمہ کو بڑا غم ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن چکی تھیں، انہوں نے ان کے وفات پر یہی دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت کا مجھے اجر دے اور مجھے ان سے بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ام سلمہ کی اپنی حدیث موجود ہے، کہتی ہیں کہ میں نے دل میں سوچا ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرنے والے تھے، بچوں سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت بھی عطا کی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا میں یہی دعا پڑھتی رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ تو ہوا کیا
کہ عدت کے جب دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو لہٰذا کیا سمجھ آئی؟ میت کے پاس کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں۔ پچھلی حدیث میں بھی ہم نے دیکھا اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، بلائی کی بات کہیں، بری بات منہ سے نہ نکالیں، ایسا نہ ہو فرشتے آمین کہیں اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ اور جس کے گھر موت کا حادثہ ہوا ہے ام سلمہ کی طرح وہ بھی یہی دعا کریں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ جب انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میت جس پر ہم دکھ کر رہے ہیں، جس کی ہمیں تکلیف ہوئی ہے، صدمہ ہوا ہے، ہم تو اپنی جان کے مالک بھی نہیں ہیں، کجا یہ کہ ہم اس کی جان کے مالک ہوتے تو ہم تو خود بھی اللہ کے ہیں اور ہم نے خود بھی اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے۔ لہٰذا یہ جو بیٹا ہے، یہ جو بھائی ہے، یہ جو باپ ہے، اس کا جو صدمہ ہے وہ مجھے اس طرح کر کے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میری تو اپنی جان کی بھی میں مالک نہیں ہوں، ان کی جان کی بھی میں مالک نہیں تھی اور مجھے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو خود سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ پڑھ کے دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو شعور کے ساتھ پڑھیے، آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ اللہ سے دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما